بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں، اس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس میں کیا ہوا، اس کی اندرونی کہانی کیا تھی، اور اس میں جو قائدین کے اختلافات ہوئے وہ کیسے ہوئے، کیوں ہوئے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ شیر افضل مروت کے خلاف جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے ان کا پارا اتنا گرم کیوں ہوا کہ پی ٹی آئی کے جو کور کمیٹی کے جو اراکین تھے وہ اجلاس ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ شیر افضل نے کس کو کھری کھری سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے متعلق کور کمیٹی کس بات پر کور کمیٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، یہ گفتگو کریں گے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن تفصیل سے بات کرنے سے پہلے جیسا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ بر وقت آپ کو جو اسلام آباد کی تازہ ترین خبریں ہیں اس پر جو ہمارا تجزیہ ہوتا ہے، اور یہ تجزیہ ہم آج خود پیش نہیں کرتے بلکہ جو اسلام آباد میں جو سیاسی ماحول بنتا ہے، سیاستدان اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجزیہ نگار ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جو خبریں جو اس وقت ایشو ہو رہی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ تجزیہ آپ کو بر وقت ملتا رہے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پی ٹی آئی سے متعلق کوئی اچھی خبر اسلام آباد میں نہیں تھی، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی کے نشستوں کے حوالے سے، وہ فل بینچ نے فیصلہ دیا ہے، وہ بالکل پی ٹی آئی کے خلاف تھا، اور پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فارم 45 کے ساتھ ساتھ جو مخصوص نشستیں تھی یہ پورے پاکستان میں 77 بنتی تھی، اور پی ٹی آئی کی جو ان کو نہیں دی گئی، ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بندر بانٹ کر لی گئی ہے، دیگر سیاسی تنظیموں میں الیکشن کمیشن نے یہ دے دی ہیں، لیکن جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل درست ہوا ہے۔ اور یہ کوئی پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے قائدین ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، سب کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ کو ایک اور بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخابات یہ جو ضمنی الیکشن تھے وہ ہو گئے ہیں۔ جو اسلام آباد میں جو انتخابات کا جو رزلٹ آیا ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے، اور یہاں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کے جو مد مقابل تھے پی ٹی آئی کے الیاس مہربان وہ بری طرح شکست کھا گئے۔ آج پورا دن یہاں پولنگ ہوتی رہی اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں، لیکن اس میں الیاس مہربان برے طریقے سے شکست کھا گئے ہیں۔ دوسری ان کے لیے بری خبر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بری خبر یہ ہے کہ پنجاب میں ری کاؤنٹنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے متعلق تھا کہ پی ٹی آئی نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے یہ مسلم لیگ نون کو 20 مزید سیٹیں دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو 20 نشستیں اسے بالکل محروم کرنے کی کوشش ہے، یہ ایک سازش ہے۔ اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان پر بھی، چیف الیکشن کمیشنر پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ ان کو کینیڈا میں کیونکہ سفیر تعینات کیا جا رہا ہے، یہ ان کو رشوت دی جا رہی ہے، اور یہ اسی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی اور خبر ہے، بری خبر ہے کہ ان کو 20 نشستوں سے مزید محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس کا فیصلہ مزید کیا آئے گا بعد میں، یہ بعد کی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اور چوتھی جو بڑی اہم بری خبر تھی پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ تھی کہ یہاں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی، جس میں یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں، جس میں چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور آج کے اجلاس میں صاحبزادہ حامد رضا اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور، عمر ایوب، شاہ فرمان، شعیب شاہین، اور ان کے علاوہ علی محمد خان اور بابر اعوان سمیت نیاز اللہ
نیازی اور شیر افضل نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور یہ اجلاس کور کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں عمران خان کے کیسوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس پر بھی گفتگو کی گئی، اور باہم مشاورت سے فیصلے کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس میں جو بری خبر یہ ہے کہ یہ اس اجلاس میں جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں وہ آپس میں بالکل غصہ میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ پڑے، اور باقاعدہ طور پر ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور یہ خبریں مسلسل آ رہی تھی کہ اس اجلاس میں اتنے شدت کے ساتھ لڑائی ہوئی کہ ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑ لیے گئے، گتھم گتھا ہو گئے اراکین، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا، جس پر چند جو اراکین تھے کور کمیٹی کے وہ اجلاس چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ اس میں زیادہ جو تحفظات کا اظہار کیا گیا اور غصے کا اظہار کیا گیا وہ شیر افضل مروت کے متعلق تھا کہ شیر افضل مروت بعض اوقات ایسی گفتگو کر جاتے ہیں میڈیا کے سامنے کہ وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا۔ لیکن آپس میں جو یہ پی ٹی آئی کے جو کور کمیٹی کے جو ممبران تھے، مرکزی اور سینئر رہنما ہیں، یہ ان میں یہ جو سینٹ کے انتخابات سے متعلق اور جو امیدوار کنفرم کیے جا رہے تھے، اصل جو ایشو تھا اس پر ہوا، اور اس میں سب نے ہر ایک کی الگ الگ بولی تھی کہ وہ انہیں اپنے من پسند لوگوں کو آگے لانا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ آج کا جو اجلاس تھا بالکل ناکام ہوا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کے لیے یہ چوتھی بڑی بری خبر تھی، اور پھر فیصلہ نہ ہو سکا کہ سینٹ کے کن کن اراکین کو، کن کن لوگوں کو امیدوار نامزد کیا جائے، اور اسی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں حامد رضا، انہوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا، عورت ان سے نہیں کی جاتی، اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بالا ان سے کیے جا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ انہیں سربراہ تسلیم نہیں کیا گیا، انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اور ناظرین آپ کو ایک اور خبر بھی بتا دیں کہ بشرا بی بی کے متعلق جو اراکین تھے جو کور کمیٹی کے، انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وہ تحفظات یہ تھے کہ بشرا بی بی کو کی جو سیکورٹی تھی اس کے حوالے سے کہا گیا کہ حکومت وقت جو ہے وہ ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کر رہی ہے، اور ان کو سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا بھی صحیح انتظام نہیں کیا جا رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر کور کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ ان کو بشرا بی بی کو سیکورٹی بھی فراہم کی جائے، اور ان کے کھانے کا بھی بندوبست ٹھیک رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو میڈیکل کی سہولت ہے وہ بھی فراہم کی جائے۔ اور یہ جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اسے اگر یہ کہا جائے کہ یہ بری طرح ناکام ہوا، یہاں اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو کیا گیا، اس سے بعد ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پورے پاکستان سے بالخصوص کے پی کے سے اور پنجاب سے کس کو نامزد کیا جائے۔ ابھی کل تک کی خبر تو یہ تھی کہ پنجاب سے 3 افراد کو انہوں نے عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ان کو فائنل کیا جائے، لیکن جو باقی جو اراکین تھے وہ کور کمیٹی پر چھوڑ دیے گئے تھے کہ کور کمیٹی اپنا فیصلہ کرے، اس کے بعد پھر عمران خان سے اس کی حتمی اپروول لی جائے گی۔ تو کور کمیٹی کا اجلاس ہی کیونکہ ناکام ہو گیا، اور یہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، دیگر اراکین جو رہنما ہیں، ان کی طرف سے بار بار پریس کو یعنی میڈیا کو یہ خبر ریلیز کی جا رہی ہے کہ کور کمیٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کور کمیٹی ہے وہ مکمل ایک پیج پر ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ کور کمیٹی ایک پیج پر نہیں ہے۔ ناظرین اپنے ہوسٹ صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔